السلام علیکم۔ صبح پاکستان کے ساتھ میں ہوں انجم صحرائی۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا تعلق جنوبی پنجاب کے ضلع لیا سے ہے، اور میں آج لیا میں کرونا وائرس کے حوالے سے ہونے والی اپڈیٹ کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے، شاید ایک دو دن پہلے، ہماری ضلعی انتظامیہ کے ذمہ داران نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے ہمیں یہ خوشخبری سنائی کہ لیا میں کرونا وائرس کا کوئی مقامی پیشنٹ نہیں ہے۔ یہ بڑی خبر تھی، اور اس سے لوگوں کو خاصا سکون محسوس ہوتا ہے جب یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا علاقہ، ہمارا محلہ، ہماری گلی، ہمارا شہر آج کے اس مشکل دور میں کرونا وائرس سے محفوظ ہے۔ یہ بڑی خبر ہے، اور ہم سب نے اس بڑی خبر کو بریک کیا۔ لیکن سامعین محترم، اس خبر کے کچھ ہی دیر بعد ایک اور بریک اپ ہوا، اور وہ یہ تھا کہ ہمارے لیا میں چک نمبر 100 ہے اور 125 ہے، وہاں سے ایک خاتون کو اور ایک فرد کو، جو پہلے قرنطینہ میں تھے اور اس کے بعد انہیں گھر بھیج دیا گیا تھا، انہیں یہ کہہ کر اٹھا لیا گیا کہ ان کی پازیٹیو رپورٹس ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے۔ چک 100 کی خاتون جو ڈی جی خان میں رہی تھیں اور پھر شاید غالباً یہاں آئیں، اسی طرح ہمارے جو چک نمبر 125 کے صاحب تھے، وہ بھی کروڑ روڈ پر جو قرنطینہ سینٹر بنایا ہوا ہے، جو بہت ذکر یونیورسٹی کا سب کیمپس جو زیر تعمیر ہے، اس میں بڑا خوبصورت، بڑا سہولتوں سے مزین، میں نے دیکھا نہیں لیکن خبروں کی حد تک اور جو ویڈیوز شیئر ہوئی ہیں کہ لوگوں نے بڑے اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ اس سینٹر میں جو لیا انتظامیہ نے قائم کیا ہے بڑی سہولتیں موجود ہیں۔ یہ دونوں جو پیشنٹ تھے، یہ دونوں پیشنٹ ملتان اور ڈی جی خان آنے کے بعد یہاں 14 دن یہ رہے، اور خاتون کو بھی نیگیٹو قرار دے کے اسے بھی گھر بھیج دیا گیا، اور 125 کے جو صاحب تھے ان کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ انہیں کسی معزز شخصیت کی ضمانت پر، یعنی یہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ جو خبریں آ رہی ہیں اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، انہیں جانے کی اجازت دے دی، اور وہ صاحب بھی اپنے گھر چلے گئے۔ اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد ان دونوں کو ریسکیو کر لیا گیا محکمہ ہیلتھ والوں نے، اور انہیں دوبارہ جو ہے قرنطینہ سینٹر پہنچا دیا گیا، اور بتایا ہی جا رہا ہے کہ ان دونوں کو بھی کرونا وائرس کا مثبت رزلٹ آیا ہے، ان دونوں میں۔ اللہ خیر کرے۔ اس سے پہلے بھی ہمارے جو ضلع میں جو لوگ تھے، جو تبلیغی جماعت کے جو لوگ تھے یا زائرین تھے، وہ تقریباً جو 6-7 وہ لوگ یہاں سے ریسکیو کیا گیا اور انہیں ملتان پہنچایا گیا، اور کچھ لوگ ڈی جی خان سے سیدھے ملتان پہنچائے گئے۔ تو اب یہ بات تو رہی نہیں اس نیوز کے بعد کہ لیا کوئی کرونا وائرس فری علاقہ ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اب لیا میں کرونا وائرس موجود ہے،
اب یہ بات بھی بڑی سوچنے کی ہے کہ جو ہمارے تبلیغی جماعت کے جو دوست جنہیں ریسکیو کیا گیا اور جن کے رزلٹ مثبت آئے اور جنہیں ملتان شفٹ کر دیا گیا، انہوں نے بھی اپنا خاصا وقت لیا شہر میں گزارا ہے، اور تبلیغ کے حوالے سے انہوں نے بھی خاصے لوگوں سے ملاقاتیں کی، دعوت دین دی، نماز کی طرف بلایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس جدوجہد کو اور اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ لیکن ظاہر ہے انہوں نے ہینڈ شیک بھی کیا ہوگا، انہوں نے مل کے کھایا بھی ہوگا، انہوں نے مل کے وہ بیٹھے بھی ہوں گے، ذکر بھی کیا ہوگا اور مذاکرہ بھی کیا ہوگا اور بیان بھی کیا ہوگا۔ تو اب صورتحال کچھ ایسی بن رہی ہے کہ جو لوگ باہر کے لوگ تھے وہ تو چلے گئے، لیکن جو ہمارے لیا کے مقامی لوگ ہیں، جن سے ان کے راہ و رسم بڑے، جو ملے، ملاقاتیں کی، جن سے ہینڈ شیک کیا، ان کی تفصیل کچھ معلوم بھی ہے اور کچھ نہیں معلوم، بہت سی تفصیل ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ضلعی انتظامیہ اس حوالے سے کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کرتی۔ ہمارے جو ادارے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یار سب ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں ایک سلسلہ چلا ہوا ہے کہ سب اچھا ہے، سب اچھا کی رپورٹ ہم لوگ شروع ہوئے ہیں قائد کی وفات کے بعد، اور سب اچھا کی رپورٹ نے پاکستان کو اس حال تک پہنچا دیا۔ آج بھی وہی سب اچھا کی رپورٹ چل رہی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، میں یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ ہمیں کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ لیا میں کرونا وائرس ہے، کرونا وائرس کے مریض موجود ہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کرونا وائرس نہیں ہے؟ ہمارے تو ٹیسٹ ہی نہیں ہوئے۔ اب جن لوگوں سے وہ ملاقاتیں کی ہیں تبلیغ جماعت کے دوستوں نے، یا جن لوگوں سے، خاندان کے لوگوں سے یا علاقے کے لوگوں سے وہ خاتون ملی ہوگی، یا وہ 125 کا وہ شخص ملا ہوگا جسے کسی بڑے آدمی کی ضمانت پر چھوڑ دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا لے جائیں گھر میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پھر انہیں ریسکیو کیا گیا۔ تو پھر جن لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کے ٹیسٹ نہیں ہو رہے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم بالکل محفوظ ہیں؟ نہیں ہے محفوظ، ہمیں خطرہ ہے، اندیشہ ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم بالکل ایک رسک پوائنٹ میں ہیں لیا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، پوری دنیا اور ہماری حکومت اور ہمارے طبی ماہرین اور تمہارے سماجیات کے لوگ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ سماجی رابطہ سے دوری اختیار کریں، فاصلہ رکھیں ایک دوسرے سے۔ ابھی کل کیا ہوا ہے؟ مجبوری ہے، حکومت کی بھی مجبوری ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اب کل جو احساس ریلیف فنڈ کا پہلا مرحلہ کا انعقاد ہوا اور لوگوں کو اور خواتین کو پیسے دیے گئے، ریلیف پیکج دیا گیا، اب اس میں آپ دیکھیں کہ کیا ہوا ہے۔ لوگ جڑے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے اوپر سوار ہیں، ایک جھمگھٹا ہے لوگوں کا۔ اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، دھکم پیل ہے۔ تو بلکہ میں نے تو ایک جگہ دیکھا کہ ہمارے سیکورٹی کے لوگ بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، اور وہاں وہ کیمپ ایک شامیانے کے نیچے بہت سی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، اکٹھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ ابھی ملتان کی ایک نیوز ہمارے ایک دوست نے شیئر کی، بڑے سینئر دوست ہیں، انہوں نے کہا جی وہاں دھکم پیل ہوئی، ایک آدمی مر گیا اور 20 خواتین جو ہیں وہ مرد و خواتین زخمی ہوئے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں ایک ایسا ماحول نہیں بن پا رہا کہ ہم اس وبا کا جو ہے مقابلہ کرنے کی سچویشن میں ہوں۔ ہم نہیں ہیں، ہم اس کو بڑا ایزی لے رہے ہیں۔ ہماری انتظامیہ، ہمارے جو دانشور ہیں، ہماری پارلیمانی کلاس ہے، وہ اس کو کوئی اتنا زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کوئی ایسی مجھے نظر نہیں آ رہی کہ ہم لوگ اس سے بچاؤ کے لیے زیادہ سیریس ہوں۔ اب دیکھیں ظلم ہے،
کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ پریس کلب کے جناب فریدی صاحب نے بڑی کوشش کی. انہوں نے کوشش سے ان لیا کے تمام جو ممبران اسمبلی تھے اور جو لوگ تھے ان کو اکٹھا کیا، اس میں انتظامیہ کے لوگ بھی تھے. وہ سارا دن ان کی میزبانی کرتے رہے اور وہاں بڑی سپیچز ہوئیں، اور اس کے بعد وہ سارے چلے گئے. بھائی کم از کم مل بیٹھ کر ایک فیصلہ تو کرتے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے. کوئی سفارشات تو مرتب کرتے، کوئی انتظامیہ کی رہنمائی تو کرتے، کوئی حکومت کو مشورہ تو دیتے. کچھ نہیں ہوا. تو اسی طرح ابھی آپ دیکھ لیں کہ لوگ ہیں وہ کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں. لوگ ہیں، کیا میں کہوں، ایک ہی بات کو ہم کیا بار بار دہرائیں. صرف میں گزارش یہ کروں گا کہ ہمیں یہ سب اچھا کی رپورٹیں دینے اور سب اچھا کا میسج دینے اور سب اچھا کی تصویر دکھانے کی بجائے ہمیں صورتحال کا ادراک کرنا ہے. ابھی کل جناب ہمارے جو وفاقی وزیر تھے چودھری سرور صاحب کا میں انٹرویو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب 25 اپریل تک 700 ڈیتھ ہو جائیں گی پاکستان میں. بھائی کون سی پھر آپ ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ ہمیں ذہنی طور پر قوم کو تیار کیا جا رہا ہے کہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اب لگتا ہے ایسا ہے کہ جناب ہم نے سوچ لیا ہے کہ مرنا تو ہے ہی، پھر کیا خوفزدہ ہوگی، کیا مرنا ہے، بس ٹھیک ہے جی مر جائیں گے لوگ. ہم جو لوگ شیشے کے گھروں میں بیٹھے ہیں ان کے علاوہ باقی سب لوگ مر جائیں، کوئی فرق نہیں ہے. ہماری شاہی بادشاہی، ہماری جو افسری ہے اور جو ہماری اہلکاری ہے اور جو ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ قائم رہے، بس لوگ رہیں نہ رہیں کوئی مسئلہ نہیں. تو میں گزارش کروں گا حکومت بالا سے، ذمہ دار حلقوں سے، کہ وہ لیا میں بھی کوئی ٹیسٹ کی سہولت مہیا کریں. پورے پاکستان کے لوگوں کو ٹیسٹ کی ضرورت ہے، پورے پاکستان کے. میرے کل ایک پیتھالوجسٹ ڈاکٹر ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی. وہ مجھے کہنے لگے کہ انجم صحرائی صاحب اگر آپ ٹیسٹ شروع کر دیں اس قوم کا تو 80% لوگ آپ کو اس وائرس سے متاثر نظر آئیں گے. وہ تو نہیں ہے نا، پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ ہیں کتنے. وہ تو بڑے آرام سے جو نا جی اپنا سفر کرتا ہے اور بڑے دھیمے طریقے سے پیشنٹ کو موت کی طرف لے جاتا ہے. تو اسی طرح ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، وہ نرسز ہیں، ان کے پاس نہیں ہے کچھ، کوئی بچاؤ کا جو ہے نا ان کے پاس سامان نہیں ہے. جن کے لیے ضروری ہے وہ ہماری فرنٹ لائن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مہربان لوگ ہیں، جو ہمارے ذمہ داران لوگ ہیں، جو ہمارے ممبران ہیں، ان سب کو یار مل بیٹھنا چاہیے. ان کو مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے، کرنا چاہیے. مجھے نہیں پتا، میں خبریں لگاتا ہوں، خبریں ہم اپلوڈ کرتے ہیں، خبریں پڑھتے ہیں، اخبار کے بندے ہیں. مجھے نہیں علم کہ ان دنوں میں کوئی ایسی سرکار کی کوئی میٹنگ ہوئی ہو جس میں ممبران اسمبلی بھی موجود ہوں اور وہ ایجنڈا صرف یہی ہو کہ علاقے کو کرونا وائرس سے کیسے بچایا جائے. ماننے کی بات ہے کہ عمران خان پین لے رہا ہے، ماننے کی بات ہے کہ حکومت کے ذمہ داران پین لے رہے ہیں، لیکن یار امپلیمنٹ تو ہم نے کرنا ہے نا. اب ہم جب کہیں گے کہ یہ کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے تو پھر کیسے امپلیمنٹ ہوگا، کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے بس جو رپورٹ جاری ہے ٹھیک ہے، کوئی نہیں ہے ہمارے یہاں، کوئی مریض نہیں ہے کرونا وائرس کا، تو بس ٹھیک ہے، کوئی نہیں ہے، بس ختم. تو ذمہ دار حلقوں نے کیا دیکھنا ہے آپ کی طرف؟ مجھے یاد آ رہا ہے ایک سیلاب جب ہمارے لیا میں آیا، بڑا تاریخی سیلاب. تو اس زمانے میں ہمارے ذمہ دار انتظامیہ نے اپنے آفیسز کا ریکارڈ تک لیا سے نکال لیا تھا، لیکن تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ جناب کچھ نہیں ہوگا. تو یہی تاثر آج بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. تو میری گزارش ہے عوام سے کہ یار کچھ خیال کر لو اپنا، کچھ سوچ لو اپنے بارے میں، کچھ سوچ لو اپنے بچوں کے بارے میں، کچھ سوچ لو اپنی سوسائٹی اور سماج کے بارے میں. یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ تمہارے مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہے.
یہ کرونا نے ہمیں گھیر لینا ہے. ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ آنے والا کل بڑا مشکل ہوگا، بہت مشکل ہوگا یار. ابھی میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ہم کیا کریں اور کیا کہیں. میرے آفس کے ایک صاحب نماز پڑھنے جاتے ہیں، میں نے کئی دفعہ کہا یار آپ یہاں نماز پڑھ لیا کرو. وہ کہتے ہیں نہیں جی مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا. کل وہ آئے تو بڑے خاصے ٹینس میں تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے جی بس وہاں وہ میرے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوا تھا، وہ مولانا آئے اور اس کے گلے میں جناب چپٹ گیا کہ جی کچھ نہیں ہوتا جی، کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہے جی، اللہ مالک ہے جی. اور تو میں تو اب کل سے یہیں آفس میں نماز پڑھا کروں. اب ایسی صورت ہے تو اب کیا کیا جائے؟ تو جناب میں صرف گزارش یہ کروں گا کہ ہوشیار ہوشیار ہوشیار. وہ زرداری صاحب نے کہا تھا ایک زمانے میں ایک حکومت کو ہوشیار ہوشیار ہوشیار. تو میں وہی لفظ رپیٹ کر رہا ہوں، ہوشیار ہوشیار ہوشیار. لیا کے لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، لیا کی انتظامیہ ہوشیار ہو جاؤ، لیا کے ممبران اسمبلی ہوشیار ہو جاؤ، لیا کے نوجوانوں، بوڑھوں، بچوں، بیویوں، ساری جتنی بھی خواتین ہیں وہ ساری جو اپنے اپنے شوہروں کی بیویاں ہیں سب ہوشیار ہو جائیں. یقین کریں آنے والے دن بڑے مشکل ہوں گے. خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں. اللہ نگہبان.